قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطمعه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے شخص کا کہ جو لمبا سفر طے کر کے کسی مقدس جگہ پر جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اس حالت میں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش اور نشو و نما بھی حرام غذا سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس حدیث اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ان لوگوں کے شبہ اور ان لوگوں کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، پھر ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم راتوں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اپنی حاجتوں کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم اس کے حضور میں بار بار سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور ہماری کوئی تکلیف یا ہماری جو بیماری ہے یا جو ہماری تجارتی پریشانی ہے یہ ہماری دور نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ دعاؤں کو کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کرنا برحق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ، یعنی کہ حرام مال سے، حرام طریقے سے، حرام راستوں سے بچو۔ جن راستوں پر اور جن سمت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے رہنمائی کی ہے، انہی طریقوں پر چل کر ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال رزق کو طلب کرنا چاہیے۔ جب تمہارا کھانا ہی اچھا نہیں ہے، جب تمہارا پہننا ہی اچھا نہیں ہے، جب تمہارا پینا بھی اچھا نہیں ہے، تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے؟ ایک شخص ہے، حج کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جب جاتا ہے وہ بیت اللہ میں یعنی کہ حرم میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن و رات پکارتا ہے، خوب رو رو کر، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، راتوں کو بھی پکارتا ہے، دنوں کو بھی پکارتا ہے، اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی نہ کوئی پریشانی دور ہوئی، نہ کوئی اس کی بیماری دور ہوئی، نہ اس کا کوئی کام نکلا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے پروردگار کو راتوں دن پکارا تھا، حرم شریف میں نے اس کو پکارا، مگر اللہ تعالیٰ نے میری کوئی دعا قبول نہیں کی، یعنی مجھ سے یہ بیماری دور نہیں ہوئی، مجھ سے یہ پریشانی دور نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلاۃ نے حدیث کے اندر اسی شبہ کو دور کیا ہے۔ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کو راتوں دن پکارا، اس حدیث کے اندر انہی کے شبہ کو دور کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ جو کھا رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہم جو یہ پہن رہے ہیں کہاں سے پہن رہے ہیں، اور جو ہم پی رہے ہیں یہ کہاں سے پی رہے ہیں، کیا راستہ ہے اس کے آنے کا، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس پر آج تک ہم نے غور و خوض کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی اس پر غور و خوض نہیں کیا۔ آج ہمارا پہننا اور آج ہمارا پینا اور کھانا سب حرام ہو چکا ہے۔ آج ہر شخص شبہ میں رہتا ہے کہ یہ کھانا پینا یا پہننا حرام ہے یا حلال ہے، لیکن وہ شخص جو ہے اپنی دولت کمانے کے چکر میں، دنیا داری کمانے کے چکر میں ہر راستے کو پار کر جاتا ہے، چاہے وہ راستہ حرام ہو یا حلال ہو۔ میرے دوستو، ہمیں جو ہے انہی راستوں کو اپنانا چاہیے جن راستوں پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے، اپنے صحیح طریقے پر چل کر ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں بھی اس راستے کو اپنانا چاہیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اس کے طریقوں کو اور اس کی سیرت اور صورت کو اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے اور حرام سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو بھی بچانا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کریں، حرام کاموں سے، حرام رزق سے، حرام دولت سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حرام کاریوں سے اور حرام دولت سے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔